بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے پیغمبر غیب دی خبر دینے والے، تانوں اللہ کافی ہے اور او کافی ہے مومناں وچوں جس نے تہاڈی پیروی کیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے، اس دا نام ہے مشہور و معروف تفسیر در منصور۔ اس دے اندر آپ فرماندے نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا مسلمانہ نے جس وقت نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے 39 بندیاں نے اسلام قبول کر لیا سی، 39 بندے صحابہ دی لسٹ شامل ہو چکے سی، تو پھر حضرت عمر بن خطاب جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاندہ ہے، آپ نے اسلام قبول کیتا تے 40 دی تعداد پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اے آیت اتاری، اے غیب دی خبر دینے والے پیغمبر، تانوں اللہ بھی کافی ہے اور او بھی کافی ہے جن نے تہاڈی پیروی کیتی مومناں وچوں۔ اج دا عنوان سخن ہے عظمت و شان، عظمت و شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے دوسرے خلیفہ نے، امیر المؤمنین نے، انہوں مراد رسول بھی کیا جاندہ ہے اور انتہاب خدا بھی کیا جاندہ ہے۔ مراد رسول اور انتہاب خدا کس طرح کیا جاندہ ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اللہم اشدد الدین بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام، یا اللہ اس دین نو مضبوط کر، تیری بارگاہ دو بندیاں جڑا تنوں زیادہ پسند ہے او دے ذریعے، یعنی حضرت عمر بن خطاب یا پھر
ابو جہل بن ہشام دے ذریعے، ابو جہل دا نام سی عمر بن ہشام دے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عرض کی تھی، یا اللہ انہاں دوواں وچ کسے ایک دے ذریعے جیڑا تنوں پسند ہے، جہدے نال تنوں زیادہ محبت ہے، اس دے ذریعے اس دین اسلام نو تقویت دے، قوت دے، طاقت دے، مضبوط کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو شرف قبولیت بخشدے ہویاں حضرت عمر بن خطاب نو اسلام لیاون دی توفیق عطا کیتی۔ اور مفسرین محدثین فرماندے نے کہ دوئے چو حضرت عمر بن خطاب نو اللہ کریم نے کیوں انتخاب کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی چاہت نو جاندا سی کہ میرے محبوب نو پسند انہاں وچوں کیڑا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی بارگاہ وچ ان الفاظ نال بھی دعا کیتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ اس دین اسلام نو غلبہ عطا کر خاص کر حضرت عمر بن خطاب دے ذریعے ہے۔ کہ ایک جگہ تے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام انہاں چ جڑا تنوں پسند ہے او دے ذریعے دین نو تقویت اور قوت اور مضبوط کر دے۔ لیکن دوسری جگہ تے آؤندا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص حضرت عمر دا نہ لے کے کہ یا اللہ خاص میرا پسندیدہ تے اے وے کہ عمر بن خطاب دے ذریعے دین اسلام نو قوت طاقت عطا کر، مضبوط کر۔ اللہ کریم نے پھر اسے چیز نو جاندیاں ہویاں اپنے محبوب دی چاہت نو حضرت عمر بن خطاب نو توفیق عطا کیتی، انہیں اسلام قبول کیتا۔ پھر اس کے بعد اسلام واقعی مضبوط ہویا ہے، انہوں بڑا غلبہ ملیا وے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی فضیلت اور شان دے اندر آؤندا ہے کہ حضرت سیدنا ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو روایت کردے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی حضرت عمر فاروق دی شان وچ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفاروق بین الحق والباطل، یا اللہ حق نو حضرت عمر دی زبان اور دل تے رکھ دے، کیونکہ اے حق اور باطل دے درمیان فرق کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کتنے معزز سن، فرشتیاں دی جماعت دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے میرے کو جبرائیل امین حاضر ہوئے نے، آئے نے، انہاں آ کے مینوں کیا وے یا رسول اللہ آسمان والے عمر دے اسلام لیاون دی وجہ تے اج بڑے خوش نے۔ آسمان وچ جڑی مخلوق رہندی ہے یعنی فرشتے وہ اج بڑی خوشی منا رہے نے، کیدی وجہ تھی؟ عمر دے اسلام لیاون دی وجہ تھی۔ تو فرشتے نوری جماعت گناہاں تو پاک معصوم ہیں، انہاں کول گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے انہاں نو معصوم بنایا ہے۔ او حضرت عمر دے اسلام تے خوشی لیاون کہ اگر کوئی بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ تے تن و تشنیع کرے، آپ دے بارے غلط خیال رکھے تو سمجھ لے کہ میں کتنا غلط ہاں، کہ جڑے گناہاں تو پاک نے
وہ کہندے نے اسی بڑے خوش ہاں تے جڑے بندے کہن جی حضرت عمر فاروق نے نعوذ باللہ انج کر دیتا اونج کر دیتا مختلف اعتراضات کرن وہ گویا کہ حضرت عمر دے اسلام لیاون تے خوش نہیں سن بلکہ وہ تے واضح لفظاں وچ کہندے نے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر نے اسلام کی قبول ہی نہیں کیتا جے کیتا تے وہ کہندے نے جی بعد وچ پھر گئے سن ایسا نظریہ مسلمان دا نہیں بلکہ اے او نظریہ ہے جڑا بندے نو خود مسلمان نہیں رہن دیندا اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت اسے پاک وچ ارشاد فرمایا وے وَمَا فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَهُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ آسمان وچ کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا حضرت عمر دی عزت نہ کردا ہوے اور نال ہی ارشاد فرمایا ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ شَيْطَانٌ إِلَّا هُوَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ اور زمین وچ کوئی ایسا شیطان نہیں ہوئے گا جڑا حضرت عمر تو نسدا نہ ہوئے گا ایک عورت اسے پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی عمر معی حیث حل وانا مع عمر حیث حللت جس بندے نے حضرت عمر نال نفرت کیتی انہیں میرے نال نفرت کیتی جن نے حضرت عمر نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی عمر میرے نال ہی ہوندا وے جتھے میں کہنا وا جاندا ہے اور میں بھی حضرت عمر انہاں نوں نال رکھیا ہویا وے اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ جس کام وچ اللہ راضی ہے او دے وچ حضرت عمر راضی نے جیڑی حضرت عمر دی پسند ہے اور رب نوں بھی چیز پسند ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا غضب عمر فإنه اذا غضب غضب اللہ تعالی له حضرت عمر دے جلال تو ناراضگی تو بچ کے رہو جدے نال حضرت عمر ناراض ہو جان اللہ بھی دے نال ناراض ہو جاندا وے اے وے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و فضیلت آپ دا عظمت اور کردار دے حوالے نال تفصیلی کچھ دن سلسلہ چلے گا اللہ کریم سانو انہاں مقدس ہستیاں دی جنہاں نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسبت ہے شرف صحابیت دی انہاں دا ادب و احترام کرنے دی انہاں دے عظمت اور کردار نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دا جو کردار ہے اسے کردار نو سانو بھی اپنی زندگیاں وچ نافذ کرنے دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی بھی رب دی بارگاہ وچ انہاں لوکاں وچ شامل ہو جائیے جڑے کامیاب اور سرخلو لوگ نے اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ